السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے سبق کے ساتھ، اور معذرت خواہ ہیں کہ 3 دن عید الاضحیٰ کی وجہ سے مناسب ٹائم نکال نہیں پائی اور نیو کلاس بھی نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ آج سے ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ سے روزانہ کی بنیاد پہ ہوا کرے گا۔ ہماری اس کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسان طریقے سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، اور تلفظ کی درست ادائیگی اور مخارج کی درست ادائیگی اور قواعد کے ساتھ کیسے عربی سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ اگر آپ بالکل قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ میری نورانی قاعدہ کی کلاسز لے کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے گزشتہ اسباق میں ہم نے سورہ معارج کی 39 یعنی کہ 39 آیات پڑھی ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ فلا، یہاں پہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 3 الف کے برابر ہے، تو اس کو ہم 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، کیونکہ ایک تو 3 الف کے برابر خود مد ہے اور ساتھ یہ ایک الف بھی شامل ہو جائے گا، تو اس طرح یہ 4 الف کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس کو ہم نے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ فلا۔ اگلی چیز جو ہے اقسم میں آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جب کبھی ان پر اس قسم کا جزم یعنی کہ ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ کے علاوہ اور کسی بھی حرف کے اوپر جھٹکا نہیں دیا جا سکتا، لیکن حروف قلقلہ یعنی کہ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ یہ وہ 5 حروف ہیں کہ ان پہ ضرور جھٹکا دیا جاتا ہے، اسی جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اقسمو، یہ جھٹکا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اقسمو تو ہم نے قلقلہ نہیں ادا کیا۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو میم کے اوپر پیش ہے اس کو کسی صورت میں آپ نے ذرا سا بھی لمبا نہیں کرنا، کیونکہ یہ صرف پیش ہے، الٹا پیش نہیں ہے۔ تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ میم پیش مو، بس۔ اگر آپ پڑھتے ہیں میم پیش مو آپ نے غلط کر دیا، تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اقسم۔ آگے آپ جو پڑھ رہے ہیں برب المشارق، را زبر با، رب۔ اچھا، یہ جو یہ ہوتا ہے نا شد، اس کے اوپر ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ایک ساکن ہوتا ہے۔ شد کے اوپر حقیقت میں 2 الفاظ ہوتے ہیں۔ میں نورانی قاعدہ میں نے یہ کھول کے بھی سکھایا تھا، یعنی کہ اس کو اگر کھول کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ را زبر با ساکن، رب، با زیر بی، ربی، یعنی کہ یہ بھی یہاں پہ ساکن کی وجہ سے جھٹکا پیدا ہوگا۔ برب المشارق، را کو باریک پڑھنا ہے، شین کو ضرور لمبا کرنا ہے، کیونکہ شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، لیکن را اور قاف کو ذرا سا بھی لمبا نہیں کر سکتے۔ بس اگر آپ اپنی اس غلطی پہ قابو پا لیں تو مجھے لگتا ہے آپ آدھا قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ پڑی زیر، پڑی زبر یا سیدھا پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کرتے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے مشارقی۔ اب لمبا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پڑھے گا مشارقی، اس نے لمبا کر دیا۔ تو 50% جو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 50% ان کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، باقی تلفظ، باقی سارے قواعد، سارے تلفظ، سارے مخارج کو ملا کے باقی 50% غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی اس غلطی پہ قابو پا لیں، اگر آپ میں ہیں تو انشاءاللہ آپ کا قرآن مجید تقریباً ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ قاعدے سیکھنا یا مخارج سیکھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، قاف کو ہم موٹا کریں گے لیکن را کو باریک پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش آتا ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ یاد رہے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، قاف، طا، ضا، یہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ یہ قاف بھی پر پڑھا جائے گا، یہ غین بھی پر پڑھا جائے گا، اور یہ والا قاف بھی پر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ سب حروف مستعلیہ ہیں۔ مغاربی، غین پر،
را باریک، با کو لمبا نہیں کرنا، را کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے نیچے بڑی زیر ہیں۔ ایک آیت پہ تقریباً آج ہمارے 5 منٹ لگ گئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں سیکھے جانے کے قابل ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہر سبق کو غور سے پڑھا کریں، دھیان سے پڑھا کریں، ہر ایک لفظ میں، ہر ایک حرف میں آپ کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ نون کا غنہ ادا کرنا ہے، لقادرون۔ ایک بڑی غلطی جو یہاں پہ کی جاتی ہے، لام زبر لا کو لمبا کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے غلطی ہو جاتی ہے جیسے ہاں اور نہ کی۔ لقادرون میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ قادر ہیں، اور آپ کہتے ہیں اگر لا قادرون، آپ کہتے ہیں قادر نہیں ہے۔ آپ ہاں اور نہ کی اتنی بڑی غلطی کر دے ہیں، تو جب اللہ پاک کے کام کو ہاں فرما رہے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے لام زبر لا پڑا تو آپ نے اس کو نہیں بنا دیا، یعنی اس کا مطلب نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو لا قادرون بالکل بھی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے لقادرون، را کو پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اگر آپ اس کو الا پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھیں گے، آپ نے اس کو عین پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا۔ اگر آپ الا کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے عین نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ مد کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جب نون ساکن ہو اور نون ساکن کے بعد یا میم واو نون، ان 5 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ غنے کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے؟ نبدل، لام کو لمبا نہیں کرنا، خیرا منہم، یہاں پہ پھر ہمارے پاس ادغام بالغنہ قاعدہ ہے۔ اصل میں قاعدہ نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی حرف کے اوپر نون ساکن آ جائے یا کسی حرف کے اوپر تنوین آ جائے، اوپر یا نیچے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ان کے بعد یا میم واو نون، ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے کہ میرا سانس یہاں پہ ٹوٹ گیا تھا، اگر آپ کا سانس کہیں پہ ٹوٹ جائے تو وہاں پہ آپ وقف کر لیں۔ یہ تو میم ویسے ہی ساکن تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو ہم نے یہاں پہ وقف کرنا تھا، تو سانس لے کے دوبارہ پھر یہیں سے پڑھ کے جانا ہے جہاں پہ آپ نے وقف کیا، اس لفظ کو شامل کرنا اگلی آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لا پہ رکنا بہتر نہیں ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ رکنے کے بجائے اعادہ کر لیا، یعنی ملا کے پڑھا۔ وما نحن، نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بمسبوقین، با پیش واو ساکن بو، یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بمسبوقین، یہ واو مدہ اور یہ یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ فَذَرْهُمْ، را ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را پر باریک پڑھی جائے گی، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی۔ یخوضو، خوا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور ضاد کو پر پڑھنا ہے۔ وَيَلْعَبُوا، واو مدہ، حتی، کھڑی زبر ہے تو اس کو اتنا لمبا ضرور کرنا ہے۔ یلاقو، لام کی کھڑی زبر کو لمبا کرنا ہے، لیکن یا کے پیش کو یقین کریں آپ نے لمبا کیا تو بہت غلطی ہو جائے گی، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ لمبا کیسے ہوگا؟ اب ہم نے پڑھا یلاقو، یہ درست ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے یلاقو تو یہ غلط ہے۔ یومہم الذی، یوم، اس واو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا اور واو لین ہوتا ہے، اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرتے۔ زی، اس کو لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ یوعدون، یہ درست ہے، اگر اس کو کوئی غلط پڑھے گا تو وہ پڑھے گا یوعدون، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ یوم،
ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھتے یوما تو یہ غلط ہے, میم کو لمبا نہیں کرنا. یخرجون یہ ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں یخرجون تو یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, یخرجون را کو پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ادا کرنا ہے. من الاجداسی جیم کے اوپر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ جب کبھی جیم ساکن ہو اور اس سے پہلے جیم ساکن ہو تو وہ حروف قلقلہ میں جیم شامل ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت ہوگی. کون کون سے حروف قلقلہ؟ قاف طا با جیم دال, یہ 5 حروف قلقلہ ہیں. تو جیم پہ اسی لیے ہم نے جھٹکا دیا ہے. اگر یہ جیم پہ قلقلہ نہ کریں تو غلط کیسے پڑھیں گے؟ اجداسی, ہم نے قلقلہ نہیں کیا تو غلطی ہو گئی. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اجداسی. سراعا میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے وقف کیا تھا کیونکہ میرا سانس ٹوٹ رہا تھا. اس بڑی آئی تھی تو اس میں میرا 2 دفعہ سانس ٹوٹا ہے, تو دونوں دفعہ میں نے یہاں پہ وقف کیا ہے, پھر اس کو ملا کے پڑھا ہے. وقف کی ہم اس کو پھر کیا کریں گے؟ سراعا 2 زبر 1 الف بن جاتا ہے, تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے. کأنہم الی نون کا غنہ ادا کرنا ہے. الا پہ کھڑی زبر ہے, اس کو ادا کرنا ہے. نصوبین یوفزون نون کو لمبا نہیں کرنا. سواد کو اگر آپ نے پڑھا نصوبین تو آپ نے 2 غلطیاں کر دی, نون کو بھی لمبا کر دی اور سواد کو بھی. ان دونوں کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا, آپ نے پڑھنا ہے نصوبین. ٹھیک ہے, یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے. زواد کو پر پڑھیں گے جیسے ہم نے سواد کو پر پڑھا, یہ بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے. خاشعتن خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا بھی حروف مستعلیہ میں ہے. عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, اور یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے تو اظہار کا بھی خیال رکھنا ہے. ابصارہم پھر قلقلہ آ گیا ہمارے پاس. با کے اوپر ساکن ہے تو اس جھٹکا آئے گا اور قلقلہ ادا ہو جائے گا. ترحقہم را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اگر را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو را تب پوری پڑھی جاتی ہیں. اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر اس سے پیچھے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے, اگر زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے را ساکن ہوتی ہے, اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہوتا ہے, تو پھر برائے مہربانی آپ نے اس سے بھی پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے. زبر اور پیش قاعدہ وہی ہے, صرف آپ نے حروف کو دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا ہے. زبر اور پیش ہو تو را پر ہے, زیر ہو تو را باریک ہے. ترحقہم ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. عموماً لوگ ہا پڑھ لیتے ہیں تو یہ غلط ہے. ہا قاف کو پر پڑھنا ہے. ذلہ اچھا اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ گول تا جو ہے وقف کی وجہ سے جب ہا بن جائے گی تو آپ ذلہ ایسے وقف نہیں کر سکتے, آپ نے وقف کرنا ہے ذلہ, ہا کی آواز آنی چاہیے. ذالک الیوم الذی یا مدہ اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے, اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ کھڑی زبر ہے, لیکن لام اور کاف, لام چلو کاف تو اس کے ساتھ جڑا ہے, لام کو کبھی بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا. کیسے؟ ذالکل یہ لمبا ہو جائے گا. صحیح کیا ہے؟ ذالکل. ٹھیک ہے, کانو واو مدہ یوعدون یہاں پہ بھی ہمارے پاس واو مدہ ہے, اور عین کا تلفظ جو ہے اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے, اور یہاں پہ بھی ہم نے واو مدہ ادا کرنا ہے. سبق آج بہت تھوڑا ہے لیکن تفصیل بہت زیادہ تھی تو اس لیے تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا. امید ہے آپ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کلاس کو تو اپنے لائک کے بٹن سے مجھے احساس دلا دیا کر کہ ہم سمجھ رہے ہیں, اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ضرور مجھے بتایا کریں, تنقید کیا کریں, کیونکہ تنقید سے انسان کو زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.